بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم اپنے پچھلے ولاگوں کا تسلسل جو ہے کہ ایوب خان سے لے کر مشرف تک اس کے ایپیسوڈ 2 میں بات کریں گے مشرف صاحب کے مارشل لاء پر۔ تو معزز سامعین، جب افغانستان سے امریکہ کا کام ختم ہوا اور روس کو شکست ہو گئی اور امریکہ دنیا کا طاقتور ملک اور دنیا کا اکیلا سپر پاور بن گیا، تو پھر اپنے جو ہے نا اس نے اتحادی کو، جس کی مدد سے اس نے افغانستان میں روس کو شکست دی، جس کی سٹریٹجی سے، جس کی کہہ لیں کہ وہ ایک بساط سے، یعنی کہ پاکستان کی طاقت سے، سٹریٹجی سے شکست دی، اس کو جو ہے نا بیچ چوراہے میں چھوڑ دیا اور تمام تر جو افغان مہاجرین ہیں اور دنیا بھر سے لائے ہوئے جو مجاہدین ہیں، پھر وہ پاکستان کو سنبھالنے پڑے، اور ساتھ ہی جو انہوں نے پاکستان پر جو ہے نا معاشی پابندیاں، فوجی پابندیاں عائد کر دی، اور یوں پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، اور یوں لولی لنگڑی جمہوری جو ہے نا حکومتیں، کبھی نواز شریف کی اور کبھی جو ہے نا پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، پاکستان میں کبھی 1.5 سال 2 سال وہ، کبھی 1.5-2 سال وہ، یوں نظام چلتا رہا، اور بالآخر 1999 کو دوبارہ پاکستان پر جنرل پرویز مشرف صاحب نے شب خون مارا، اور ایک بار پھر پاکستان اپنے چوتھے مارشل لاء کے دور میں داخل ہو گیا۔ جب مشرف صاحب نے ملک میں مارشل لاء مسلط کیا تو اس وقت جو ہے نا لوگوں نے، مجھے یاد ہے، بچپن تھا میرا، لیکن مجھے یاد ہے کہ بینر لگائے اور مشرف کے حق میں جو ہے نا نعرے لکھے ہوئے تھے کہ کوئی ایک شخص بھی نواز شریف کے حق میں اس رات نہیں نکلا تھا جب مشرف صاحب نے ملک پر مارشل لاء مسلط کیا۔ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور میں بڑا حیران تھا، اگرچہ یعنی کم ایج تھی لیکن حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ بڑے بڑے لوگ یہ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور یہ بینر بھی لگا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے جان چھوٹی، ٹھیک ہے، اور یوں ہم ایک نئے طال عظمہ جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں داخل۔ عوام اٹھی کیوں نہیں تھی؟ عوام نے جو ہے نا وہ چیخو پکار کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کرپٹ ترین انسان تھا، کرپشن کی ان کی داستانیں تھی، وہ کہہ لیں کہ میری آنکھوں دیکھا ہے کہ ان کا وہ گوال منڈی میں جو ہے نا وہ کارخانہ، اور اب پورے پاکستان اور پھر پوری دنیا میں نا جو ان کی جائیدادیں اور کاروبار، اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب یہ ہر پاکستانی کو بخوبی پتہ ہے اور ہر پاکستانی بخوبی اس سے آگاہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے نا ان کی جو جائیدادیں وغیرہ ہیں۔ تو ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب نے 10 سال امریکہ کی خدمت کی۔ جی ہاں، میں اسے خدمت ہی کہوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ 35 ارب ڈالر دیے تو کہا کہ ہم نے جو ہے نا پاکستان پر احسان کیا ہے، لیکن یہ احسان فراموش ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہمارا پورا ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ہماری جو ہے نا اربوں ڈالر کا معاشی نقصان ہو گیا، اور لیکن چونکہ وہ مائی باپ اور طاقتور، تو جو غلامی کرتا ہے پھر اس کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں اور باتیں بھی سننی پڑتی ہیں کہ یہ ڈالروں کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں۔ لیکن یہ شرم پھر غیرت مندوں کو آتی ہے نا، بے غیرتوں کو تو نہیں آتی، کہ چاہے وہ سیاستدان ہو
یا اداروں میں بیٹھی کالی بھیڑیں ہوں جو جب سے ملک بنا ہے تب سے جو ہے نا ملک کا سودا کر رہے ہیں آئے روز۔ یاد رہے کہ مشرف کے مارشل لاء کے ادوار میں ملک میں عارضی خوشحالی کا باعث رہا، کیونکہ امریکہ کا دعویٰ تھا، پہلے میں گزارش کر چکا کہ ہم نے $35 ارب امداد دی، اور اس کے علاوہ بھی پوری دنیا سے ڈونرز کی شکل میں جو ہے نا مختلف معاملات پر جو ہے نا ہمیں امریکہ پیسے دلواتا رہا ہمارے طالع ازما کو، تاکہ عوام خوشحال رہے گی تو وہ طالع ازما کے خلاف نہیں بولے گی، کیونکہ جب تک ان کا وہ کہہ لیں کہ مفاد ہے اس وقت تک انہوں نے اسے مضبوط رکھنا تھا، یہ ان کی بھی مجبوری تھی۔ اور پھر مشرف صاحب کے دور میں کسان خوشحال تھا، انڈسٹری کا پہیہ چل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی جنگ میں شمولیت کی وجہ سے اور انہیں روڈز کے ذریعے سپلائی دینے کی وجہ سے ہماری سڑکیں تباہ ہوئی۔ اس کے علاوہ رد عمل کے طور پر آسان نشانہ ہم بنے۔ امریکی اتحادی ہونے کی وجہ سے پورا ملک کا امن داؤ پر لگ گیا اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ مساجد، امام بارگاہیں، دربار اور پبلک مقامات، پارکیں، سکول، ہماری سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کا نشانہ بننے لگی۔ قیام امن کے لیے ہمیں دہشت گردوں کے گڑھ میں آپریشن کرنے پڑے اور ہم نے 80,000 سویلین اور 20,000 اپنے فوجی جوانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ مختصر جو ہے نا مشرف کے مارشل لاء میں جو پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہوا، عارضی خوشحالی بھی اور حقیقی تباہی بھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ مارشل لاء اور جو ہے عوامی حکومت اور جمہوری نظام میں کتنا فرق ہے۔ لیکن یہ جو لولے لنگڑے جمہوری ادوار چلتے رہے، یہ بھی ہمیں بدترین ذک پہنچاتے رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ملک میں نظام انصاف نہیں ہے، اور اس لیے یہ جو لولی لنگڑی جمہوری حکومتیں آتی رہی، یہ ان کا ایک کہہ لیں کہ کوئی بھی اگر ایک عام مثال پاکستان میں مشہور ہے بچوں تک کہ کوئی بھی ایم پی یہ MNS بنتا ہے تو وہ اگر کروڑ پتی ہوتا ہے تو ارب پتی بن جاتا ہے، اگر وہ لاکھوں پتی ہوتا ہے تو وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ کہ یہ ملک کو اس قدر نچلے طبقے سے لے کر اوپر والے طبقے تک لوٹتے ہیں کہ کہیں کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے، کہیں کوئی ان کی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ چاہے کوئی پاکستان کا ایک عام بھی جو ہے نا ملازم ہو، اس سے لے کر ہمارے سیاستدانوں تک یہ ایک میکنزم بننا چاہیے، اور اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے ایک مفصل ولاگ کریں گے کہ کس طرح جو ہے نا پاکستان کے نظام کو بدلا جا سکتا ہے، حقیقی عوامی مفاد جو ہے نا کس طرح پہنچائے جا سکتے ہیں، اور جو ملک کے ساتھ مخلص ہوگا وہ یہ کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔